بے نظیر کا ڈھول، لندن والے پھر کراچی میں تہلکہ انگیز خبر، لیکن کیوں؟ تحریک انصاف کی ایک اور خطرناک حرکت کیا ہوئی ہے؟ بڑی اہم بات۔ اور کیا عشرت العباد کے دفتر پر حملہ ہو چکا؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ درخواست اور ایک چھوٹی سی درخواست یہ ضرور کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو زحمت کرنی ہوگی، ایک سبسکرائب کا بٹن دبانا ہوگا اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ آج بہت ساری اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وہ بہت اہم پیش رفتوں کے پیچھے بہت اہم سنسنی خیز خبریں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ان سنسنی خیز خبروں سے پہلے میں آپ کو ایک ماضی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ یہ بات ہے ضیاء الحق کے دور حکومت کی، اور ضیاء الحق وہ عامر کہلاتا ہے کہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اپنے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ بھٹو کو پھانسی ہو چکی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکی تھی اور اس کے بعد وہ جلا وطن ہو چکی تھی۔ جب وہ جلا وطن ہونے کے بعد سن 1986 میں لاہور تشریف لاتی ہیں تو اس وقت ان کا ایک بڑا ہی پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کراچی آ جاتی ہے۔ ایک ہمیشہ سے ایک بڑا ضروری امر یہ رہا ہے کہ سیاستدان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی طور پر سیاست میں ان رہے اور خبروں میں ان رہے۔ خبروں میں ان رہنے کے لیے وہ تمام وہ حربے استعمال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور اپنے مخالفین کو پیغام دے سکے۔ خصوصی طور پر جب کبھی بھی ان کی دشمنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے لیے روز کی بنیاد پر خبر پیدا کرنا بہت ضروری عمل ہوتا ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان میں موجود تھی اور ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ کہا کہ ہمیں ہر صورت میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم خبر میں رہ سکیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں خبروں کا تسلسل ملتا رہے۔ ان کے ساتھ نوجوانوں کی ایک قیادت ہوا کرتی تھی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس زمانے میں خود بھی نوجوان تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کل کے لیے میٹنگ کو ہم ایڈجرن کرتے ہیں، یعنی اور اس میٹنگ کو ہم کل کریں گے جس میں تمام لوگ رات بھر سوچیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم خبر میں رہیں اور ضیاء الحق کے خلاف کوئی نئی آواز کو بلند کر سکیں۔ اس حوالے سے ان کی میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن۔ اب میں جو بات آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس کے بڑے اہم نکات ذرا سنیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اب ظاہر اگلے دن بڑی ایک سنجیدہ میٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سنجیدہ میٹنگ میں کئی لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے کافی لوگ اس وقت زندہ بھی ہیں۔ مجھے یہ واقعات انہی لوگوں نے کچھ سنا ہے، اسی لیے اس کی بنیاد پر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگ مشورے کرتے ہیں، رات بھر لوگ مشورے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں یار کوئی اچھا سا مشورہ دو۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ دوسرے صاحب کو ایک مشورہ دیتے ہیں۔ جن دوسرے صاحب کو مشورہ دیا جاتا ہے وہ صاحب آج کل ان کی بیگم ایم این اے ہیں اور قومی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ ان کی بیگم ایم پی اے بھی رہی ہے اور ایم پی اے یعنی کہ ظاہر سندھ اسمبلی کی ایم پی اے بھی رہی ہے، لیکن آج کل قومی اسمبلی کی ممبر ہے اور وہ صاحب بھی ان کے ساتھ اسلام آباد نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ رمضان کے دن چل رہے ہیں اور رمضان کے دن میں اگر ایسا کیا جائے کہ ایک ڈھول لیا جائے اور ڈھول کے ساتھ ہم جو ہے وہ ڈھول بجاتے بجاتے سب جگہ گلیوں میں جائیں اور کہیں کہ ضیاء مرد آباد، ضیاء مرد آباد، اور پھر وہاں سے بڑی خبر بنے گی۔ تو کہتے ہیں یار مشورہ بہت اچھا ہے۔ جب بات ختم ہو جاتی ہے اگلے دن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب میٹنگ بلاتی ہے تو وہ صاحب بے نظیر صاحبہ کہتی ہے کہ ہاں بھائی آپ مشورے دیجیے۔ جب وہ سب مشورہ دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ صاحب فوراً اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ وہی جو ایم این اے کے شوہر ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میں مشورہ دوں گا۔ اب بے نظیر صاحبہ کہتی ہیں ہاں بھائی بڑا سنجیدگی سے کوئی مشورہ دینے والا ہے، چلیے بھائی مشورہ دیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے دن ہے اور ہم ایک سب لوگ نا ڈھول لگاتے ہیں اور ڈھول لگا کر اس کو بجا کر شروع کرتے ہیں اور بجاتے بجاتے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ضیاء مرد آباد، ضیاء مرد آباد، ضیاء مرد آباد۔ اب جب وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں تو بے نظیر صاحبہ کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ بے نظیر صاحبہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے چلے جاؤ، باہر نکل جاؤ۔
اور ابھی تم باہر چلے جاؤ ورنہ مجھ سے ہنسی نہیں رکے گی۔ بہرحال وہ میٹنگ ہوتی ہے۔ نقطہ کیا؟ نقطہ یہ دو باتیں۔ ایک اول بات یہ ہے کہ عام طور پہ سیاسی جماعتوں کو زندہ رہنے کے لیے روز کی بنیاد پر خبر چاہیے ہوتی ہے، اور وہی بہتر سیاستدان کہلاتا ہے کہ جس کی ٹیم ایسی ہو کہ جو روز کی بنیاد پر خبر جنریٹ کر سکتی ہو اور خبر کی بنیاد پر روزانہ زندہ رکھ سکتی ہو، اور اسی کو سیاستدان کہا جاتا ہے۔ عمران خان میں یہ کمال ہے کہ آپ اس سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لاکھ چیزیں ہٹا سکتے ہیں، مگر وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خبر کس بنیاد پر بنے گی۔ اس کی بنیاد پر چاہے کسی کا سر قلم ہو رہا ہو، علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کی تقاریر ہو، مگر وہ خبر میں زندہ رہنے کا فن جانتے ہیں۔ جو سیاستدان خبر میں زندہ رہنے کا فن جانتے ہیں وہی آگے کی طرف چلتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ معاملات کس طرف جانا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کے عقل مندانہ مشورے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ جناب جیسے ان کا مشورہ بہت اچھا ہے اور وہ مشورے سے دنیا ہل جائے گی، لیکن در حقیقت شاید وہ اس وقت کی لیڈرشپ کے لیے بڑا ہی مزے کا خیز مشورہ ہوتا ہے۔ موجودہ اس وقت جو سیاسی بحران چل رہا ہے، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس تبدیلی کے زمرے میں ایک بڑی خبر جنریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ عدلیہ کے اندر ججز ایک دوسرے کے دست و گریباں واضح طور پر نظر آتے ہیں اور یہ اب کسی سے ٹھکی چھپی بات بھی نہیں۔ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے بعد وہ جلسہ جو عمران خان کو کرنا تھا کراچی میں 28 تاریخ کو، وہ جلسہ انہوں نے فوری طور پر پنڈی کے اندر مقرر کیا، یعنی کہ اب وہ جلسہ پنڈی میں ہوگا اور اس جلسے کے لیے انہوں نے ہر وہ مواد کی تیاری شروع کر دی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ خبر بن سکے۔ آپ کو اگلے دنوں کے اندر یہ خبریں نظر آئے گی۔ اب اس میں کوئی مذاق خیز علی امین گنڈا پور حرکت کرے، وہ کسی کا شیشہ توڑے، وہ کسی کو گالی دے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کی ضرورت یہ ہے کہ چاہے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹرک کے شیشے توڑ رہا ہے، وزیر اعلیٰ گندی گالیاں دے رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کی ضرورت اس وقت خبر میں رہنا ہے اور وہ خبر میں رہنے کے لیے سب کچھ کریں گے، مگر اسی خبر میں رہنے کی بنیاد پر آج چند اور باتیں بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو آج تحریک انصاف نے ایک بڑا کام کیا ہے اور وہ کام کس طرح کا کیا ہے اور اس سے آئندہ دنوں کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو اور مزید خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے ایک اہم خبر یہ ہوئی ہے، آج قریباً کوئی 1.25 سال کے بعد ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن نے کراچی شہر کے اندر اپنی سرگرمیوں کا ابتدائی ایک ڈھانچہ شروع کیا ہے۔ اب میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں ذرا اس کو سنیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بار جب کرنگی کے میں ان کی ایک ریلی نکلی تھی، اس ریلی میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے تھے، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد جب وہ گرفتاریاں ہوئی تھی تو اس کے بعد ایم کیو ایم لندن نے کراچی شہر میں اپنی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں۔ اس سے پچھلے سال میں یعنی کہ سن 2023 کے ابتدا میں ان کے 2 مقدمات چل رہے تھے، ایک لندن میں مقدمہ ان کا چل رہا تھا اور 2 لندن میں مقدمات چل رہے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی تھی، لیکن ان کی درخواست کو نہیں سنا گیا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی تھی، وہ بھی نہیں سنی گئی تھی۔ آج مجھے خبر ملی سوشل میڈیا سے، اور سوشل میڈیا میں اس وقت ٹویٹر پر بھرمار کے طور پر یہ چیز موجود ہے، جس کے بعد اب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ ایک خط آیا اور یہ خط الطاف حسین صاحب کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ میں لکھا گیا۔ یہ خط آپ کو یہ اس وقت اسکرین کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ جس میں انہوں نے 3 وکلاء کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی وکلاء جو ہے وہ ایڈوکیٹ سعدیہ صاحبہ ہیں، دوسری ان کے عارف الوی صاحب ہیں، ادریس الوی صاحب ہیں، عارف الوی یاد آ گیا، ظاہر ہے وہ صدر ہے، وہ بھی کسی کا کر رہے ہیں مقدمہ، اور تیسرا جو ہے وہ لغاری صاحب ہیں۔ یہ 3 وکلاء انہوں نے یہاں پر رکھے ہیں کہ جو کہ اب سندھ ہائی کورٹ میں ان پر ہونے والی پابندی کے خلاف بات کریں گے اور اس پر دلائل دیں گے۔ اب 2 بڑے نکات ہیں اس میں، جو وکلاء نے وہاں دلائل دی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب الطاف حسین صاحب نہ صرف قومی ترانہ پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ لوگ ان سے قومی ترانہ سننا بھی چاہتے ہیں۔ اب اس پر جب یہ بات ہوئی تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے اس میں کچھ اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو آپ دور کر کے آ جائیے، پھر آپ کی درخواست لگائی جائے گی، اور یہ اعتراضات پھر لگ گئے۔ اچھا، ایم کیو ایم لندن ایک بات تو یہ کہ 1.5-2 سال کے بعد اب انہوں نے پھر سے دوبارہ سے درخواست دیے، تو کیوں دیے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ
ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر سے پابندی ہٹے، دوم یہ کہ ظاہر ہے خبر جو ہے سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی ختم ہو گئی تھی، اب ظاہر ہے وہ سرگرمیاں ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے اور خبر کے طور پر بھی ایک بڑی خبر کے طور پر اسے لیا جا رہا ہے۔ آج پورے میڈیا کے اندر یہ خبر فلیش کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ بڑا ہے کہ ہم منصر ہے۔ اور تیسری بات کہ اس خبر کا ہوگا کیا، اور یا کیا یہ دوبارہ سے درخواست لگ جائے گی۔ دیکھیے سندھ ہائی کورٹ نے ابھی تک جو ان کے حوالے سے جو فیصلے دیے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی میں بھی ان کی درخواستیں لگیں وہ زیادہ ڈیلے ٹیکٹکس میں چلی گئی۔ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی کنڈیشن موجود ہے کہ یہاں عدالتیں ان کی روز کی بنیاد پر کوئی سماعت کرے گی اور روز کی بنیاد پر سماعت کرنے کے بعد ان کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہوئے، لیکن البتہ انہوں نے ایک خبر ضرور جنریٹ کر دی ہے اور اس خبر کے آگے اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ اگلی طرف بات کریں گے۔ ایک اور خبر پھر اس کے بعد فلیش کرنا شروع ہو گئی، اور وہ خبر فلیش کرنا شروع ہو گئی عشرت العباد صاحب کے حوالے سے۔ اب عشرت العباد صاحب پر آج کل میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا کہ میری بھی ملاقات ہوئی ان صاحب سے، اور عشرت العباد صاحب کا ایک پروگرام رکھا گیا محرم کے دنوں کے اندر، اور وہ پروگرام رکھا گیا ابا جی سرکار کے یہاں پر۔ اب ابا جی سرکار ظاہر ہے بڑے معروف، آپ اس کو مذہبی اسکالر کہہ لیجئے یا اب کیا نام دیں گے، بہرحال میں وہ نہیں جانتا، لیکن ابا جی سرکار ظاہر ہے کراچی کے کئی علاقوں کے اندر کافی اپنی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کا جو مین مرکز انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ گلستان جوہر کے اندر بنایا ہوا ہے، اور ایک سوسائٹی ہے اس کے اندر ان کا وہاں پر ان کا مختلف خانقاہ وغیرہ موجود ہے۔ تو عشرت العباد نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی اسی خانقاہ کے حوالے سے وہیں پر انہوں نے پروگرام کیا تھا، حلیم کا جو پروگرام ہوا تھا، اور پھر ان کے بعد انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس میں ابا جی سرکار کے کافی لوگ وہاں پر تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ انہوں نے جو ان کی خانقاہ ہے وہیں پر انہوں نے ایک دفتر جو ہے وہ میری پہچان پاکستان کے نام سے انہوں نے دیا ہوا ہے عشرت العباد صاحب کو۔ اچھا، اب ابا جی سرکار کے کیونکہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں ان پہ، جو ہے وہ ان کے اپنے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، میرا خیال سے کوئی ایم پی اے بھی شاید ہے ان کا کوئی رشتہ دار۔ خیر، ان کے کچھ آپس کے معاملات ہیں اور وہاں پہ زمینوں کے بھی کچھ معاملات ہیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ خبر فلیش ہوئی کہ جناب کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے وہاں پر عشرت العباد صاحب کے دفتر پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ در حقیقت یہ معاملہ عشرت العباد سے لین دین کا یا ان سے تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹپیکلی ابا جی سرکار ورسز ادر گروپ ہے کہ جس میں ان کی زمینوں کے کچھ قبضے کے کچھ اور معاملات ہیں کہ ان کی زمین پر قبضہ ہے یا ان کی زمین پر قبضہ ہے، کچھ آپس میں ریلیٹیوز رشتہ داری کے بھی معاملات ہیں۔ تو در حقیقت یہ خبر عشرت العباد کے ساتھ لنک نہیں کرتی، لیکن ظاہر ہے ان کا دفتر اس جگہ پر ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک تو بڑا عام کامن یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سارے ہمارے یہاں پر میں نے قبضہ گروپوں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہاں پر کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، کوئی امام بارگاہ بنا دیتے ہیں، کوئی خانقاہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس جگہ کو پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی یہاں پر کنڈیشن نہیں ہے، لیکن خیر کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی جماعت کے جھنڈے لگا دیتے ہیں۔ اکثر میں نے اس شہر کے اندر قبضہ گروپوں کے پاس سیاسی جھنڈے بہت سارے دیکھیں کہ جناب وہ سیاسی جھنڈے لگا دیتے ہیں اور وہ پھر سیاسی جھنڈوں کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ نقطہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی خبر کی طرف میں آتا ہوں۔ اگلی خبر دی ہے جناب، یہ خبر فلیش کی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ فلیش کی ہے، وہ پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈلرز کے ساتھ کی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ بات ہینڈل ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو رکھی گئی ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں وہ ویڈیو جو رکھی گئی ہے وہ کینیڈا کے اندر ایک خاتون ہے، وہ ایک قرارداد پیش کر رہی ہے۔ اب وہ قرارداد کا جو ترجمہ پی ٹی آئی نے کر دیا ہے، وہ پی ٹی آئی کی، یہ میں لگا رہا ہوں اس کی تصویر، آپ یہ تصویر دیکھیے جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈلر سے لگی ہوئی ہے۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان پر پابندی ختم کرنے کے لیے کینیڈا کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی انوالومنٹ تشویشناک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس قرارداد میں لکھا ہوا، یہ پی ٹی آئی لکھ رہی ہے، یہ پی ٹی آئی لکھ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، صحیح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں پر کینیڈا میں آنے پر پابندی لگائی جائے، اور اس کے بعد جو ان کا اگلا مطالبہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ عمران خان جب تک ریلیز نہیں ہوتے یا نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ پاکستان کی مدد نہ کرے۔ در حقیقت پی ٹی آئی نے ایک خبر جنریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا، اور وہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اس پورے اسٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف یا عمران خان
اس وقت کسی بھی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، خصوصی طور پر پاکستان کے جو نئے ISI کے سربراہ ہیں، ان سے کسی طرح کے بھی تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتی۔ اس خبر کا واضح جو مقصد نظر آتا ہے، اس واضح مقصد کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ PTI یا تو دباؤ کی کیفیت کو بڑھا رہی ہے یا پھر براہ راست تصادم میں مزید اضافہ چاہ رہی ہے۔ اس خبر کو کسی اور لفظوں سے بھی لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس قرارداد کو لگانا اور ان کا ترجمہ لگانا واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر پاکستان کے جو مقتدرہ حلقے ہیں اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ایک اور تصادم کی نئی راہ بنا رہی ہے۔ اور یقینی طور پر ظاہر لابنگز بہت ساری ہوتی ہے، جس خاتون نے پیش کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ PTI نے اپنے آفیشیل سائٹ پر اس پوری چیز کو رکھا ہے، اور جب اس پوری چیز کو رکھا ہے تو بہت سارے سوالات بھی جنم دیتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ترجمہ کر یہ لکھا ہے اور خاص طور پر فوکس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے آثار جو ہے وہ مزید تصادم کی طرف بڑھیں گے۔ یہ معاملہ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا۔ لیکن پھر دوسری بات بھی ہے کہ ظاہر انہیں بھی خبر میں زندہ رہنا ہے، اور پھر خبر میں زندہ رہنے کے ساتھ انہیں ایک عوامی تائید کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک عوامی لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک عوامی نعرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے ووٹرز کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم ہر بات میں بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مقتدرہ حلقوں سے ہر وقت یہ بات کرنے کے لیے ظاہر دلچسپی ان کی ہوتی ہے۔ ہر جماعت چاہتی ہے کہ ظاہر جب تک تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو راستے ہموار نہیں ہوں گے، اور ظاہر تعلقات بہتر کرنے کے لیے بات چیت کا دروازہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جناب علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے درمیان بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی، لیکن اس کی خبر میں نے آپ کو شروع میں دے دی کہ پنڈی میں جو کچھ بھی عمران خان کریں گے اور جو کچھ بھی علی امین گنڈاپور کریں گے، اس کی علی امین گنڈاپور کے ہر عمل کی جو ہے وہ اجازت خود عمران خان کے پاس سے ملی ہوگی، تاکہ بڑی سے بڑی خبر جنریٹ ہو، اور اس خبر کے جنریشن کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر عوام کے اندر اپنا یہ تاثر بھی رکھ سکے۔ تو یہ تھی اب تک کی بڑی بڑی خبریں اور اہم خبریں، جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، جس طرح سے بھی ہوا، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آپ یقینی طور پر چینل ضرور سبسکرائب کیجیے چینل کو، تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام بر وقت مل سکیں۔ آپ کے لائک کرنے کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے کمنٹس کو ہم ضرور پڑھتے ہیں، مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا۔ ضرور کمنٹس کیجیے گا۔ اجازت دیجیے۔